ہاسپٹل میں بہت رش تھا، حالانکہ وہ شہر کا ایک بڑا مہنگا ہاسپٹل تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنی کثیر تعداد میں وہاں آئے ہوئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت یعنی فری میں ہو رہا ہے علاج سب کا، لیکن لوگ بیچارے اتنے مجبور تھے اور بیماری اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ سب سوچنے کا اس وقت ٹائم نہیں تھا، کیونکہ میں بہت پریشان تھی اور میرا بیٹا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، وہ بہت شدید بخار میں تھا۔ تو میں تو ہاسپٹل نہ جاتی شاید، اور میں اس کو 2-3 دن سے گھر میں ہی کچھ نہ کچھ ٹوٹکے کر رہی تھی اور اپنی ترکیبیں لگا رہی تھی، لیکن اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا۔ تو میری ایک دوست تھی جو میرے نیبر میں رہتی تھی، بہت اچھی خاتون تھی، وہ آئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو کہ 2 دن کے بعد اس کا پیپر ہے اور یہ اتنا تیز بخار میں ہے اور لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ تو میں نے کہا اچھا جانا چاہیے۔ اب میں ان کو اپنی سچویشن نہیں بتا رہی تھی کہ میں اس وقت کس اس میں ہوں، لیکن بہرحال میں لے گئی ہاسپٹل، اور گھر سے قریب جو ہاسپٹل تھا وہ وہی تھا جو کہ میرے خیال میں کافی مہنگا تھا۔ تو میں ان کے پاس لے گئی۔ اچھا میرا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دوا دیں گے، انجیکشن لگائیں گے اور ہم سیدھے گھر آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اور فوراً ایک بڑا لمبا چوڑا نسخہ لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً جو ہے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور بہت سارے ٹیسٹ لکھ کے دیے کہ یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے، آپ کاؤنٹر پہ جائیں اور فوراً یہ ساری دیکھیں کیا کر سکتے ہیں اور پیمنٹ جمع کروائیں۔ اور سسٹر کھڑی بھی تھی، اس سے کہا کہ بھائی آپ ان کے لیے دیکھیں کیونکہ بیڈ خالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جنرل وارڈ میں یا شاید سیمی پرائیویٹ میں ایک بیڈ ابھی خالی ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کو تیار کریں۔ اب ان کو میری پوری 100% رضامندی کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور میں حیران کھڑی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو بہت میرے لیے وہ لمحہ فکریہ تھا، اور بچے کا بخار اتنا تیز کہ وہ آنکھیں ہی نہیں کھولا، بالکل بے دم پڑا ہوا۔ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ہلایا جلایا اور کچھ تھرمامیٹر لگا کے اس کا بخار چیک کیا، اور کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ان کو فوراً ایڈمٹ کریں اور ٹریٹمنٹ شروع ہونے کے چانسز ہیں، جیسے کہ ابھی فوراً شروع ہو جائے گا کام۔ تو مجھے جانا تھا پیمنٹ جمع کرانے کے لیے، وہ پرچے ورچے جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہے۔ میں کاؤنٹر پہ گئی، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی لیبارٹری میں ہوں گے۔ وہ ساری جو انفارمیشن مجھے ملی وہ اتنی میرے لیے بھیانک تھی، کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، اور میں اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب کرنے کے بالکل اس میں تیار نہیں تھی ذہنی طور پر۔ اور میں سوچتی رہی، ایک لمحہ ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ بس اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اب میں تو پھنس گئی۔ اب میں کیا، ڈاکٹر کے پاس اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ میں اب بچے کو کیا کروں، کیسے کہاں پہ علاج کرواؤں گی۔ تو وہ ساری چیزیں جب میرے ذہن میں ایک دم جمع ہو گئیں، اور کچھ لمحے تھے وہ، اب میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے سب کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت تو وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ تو مجھے ایک میرے بہت فیوریٹ شاعر ہے سلیم کوثر، وہ ہائیکو بھی بہت اچھی لکھتے ہیں۔ تو ہائیکو ایک جاپانی صنف شاعری ہے، طرز انداز ہے لکھنے کا۔ اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، پہلا مصرع چھوٹا ہوتا ہے، آخری مصرع چھوٹا اور بیچ کا لمبا۔ تو ان کا ایک ہائیکو بر وقت مجھے یاد آیا، جو اکثر مشکل حالات میں یاد آتا ہے، اور اتنا موٹیویشنل شعر یا شاعری میں نے آج تک نہیں سنی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پانی کا جھرنا، پانی کا جھرنا ڈھونڈو تو مل جائے گا، پیاسے مت مرنا۔ تو یہ بات مجھے یاد آئی، اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں دوسرا راستہ بھی ہے۔ تو پھر میں واپس آئی اس جگہ جہاں میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا اسٹریچر پہ، اور کام ہو رہا تھا، اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ تو میں نے اس کے کان میں جھک کر کہا، میں نے کہا دیکھو تمہارا پیپر ہے 2 دن کے بعد، مطلب وہ سیٹرڈے تھا تو سنڈے ایک گیپ تھا، اور منڈے کو تمہارا پیپر ہے، اور میٹرک کا سال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تم نے ابھی ہمت نہیں کی تو یہ پیپر بھی رہ جائے گا، سال بھی برباد ہوگا، اور میرے پاس تم کو پتہ ہے سچویشن کیا ہے، تو ہمت کرو۔ اس نے کہا بہت امی میں یہ وہ درد ہے جیسے کمر میں، اور میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے بیٹے، لیکن تم ہمت کرو گے تو ہم کچھ کر سکیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کرنا یہ کہ یہاں سے بھاگنا ہے، فوری طور پر جانا ہے، تو میں یہاں نہیں تم کو چھوڑ سکتی، اور نہ میں رہ سکتی ہوں تمہارے ساتھ، کیونکہ مجھے بھی منڈے کو آفس جانا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں علاج کے، اتنا لمبا مہنگا علاج میں نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
تو وہ کھڑا ہوا اور بڑی مشکل سے اس کو میں نے چپلیں پہنائی اور بالکل اس طرح ایزی ہم ہو کے باہر جانے لگے گویا کہ میں اس کو ادھر لے کے جا رہی ہوں ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے لیبارٹری جا رہے ہیں، ایسے ٹہلتے ہوئے اور پھر ایک دم رش میں ہم لوگ باہر نکلے، اس کو رکشہ میں بٹھایا، میں بس گھر لے کر آئی. گھر لے کے آئی تو وہ جو دوسرا راستہ تھا وہ کیا راستہ تھا، وہ راستے پر میں اپنے رکشہ میں بیٹھ کے سوچتی رہی کہ وہ دوسرا راستہ کیا ہے، یعنی پانی کا جھرنا ڈھونڈنا تھا میں. تو میں گھر آئی اور میں نے اس کو، ہمارے پاس اس وقت صوفے نہیں تھے ڈرائنگ روم میں، کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور چادر اس کے اوپر بچھا کے تکیہ رکھا اور میں نے وہاں اس کو لٹایا. اس کی پٹی وٹی ٹھنڈے پانی کی میں کرتی رہی، لیکن مجھے دوسرا راستہ مل گیا. میں نے کیا کیا کہ میں فوری طور پر بازار گئی، ہمارے گھر سے قریب ہے، خوش قسمتی سے مارکیٹ چھوٹا سا ہے، بہت قریب ہے. تو میں وہاں گئی، میں وہاں سے بیف خرید کے لائی 2 کلو کے قریب. گھر میں آلو تھے، ٹماٹر وغیرہ لیے، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، اور جتنی جلدی اور کوئک اور شارٹ کٹ انداز میں میں سالن بنا سکتی تھی آلو گوشت کا، وہ میں نے بنایا فوری طور پر ترکیب لگا کے. اور روٹیاں تندور کی بہت ساری میں لیتی بھی آئی. تو میں نے یہ کیا، اور بچی میری بیٹی جو تھی چھوٹی سی تھی مگر وہ میری ہیلپ کرتی رہی مسلسل، چھوٹا والا بیٹا بھی، تو وہ بھاگ دوڑ میں. تو میں نے چادر ایک اور وہ دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر پلیٹیں ولیٹیں رکھ دیں، اور جب کھانا بن گیا پتیلے میں، تو یہ تقریباً 3 کلو کا سالن اچھا خاصا برکتی ہو گیا وہ، کیونکہ اس میں بہت سارے ٹماٹر بھی پڑے تھے، مسالہ بھی تھا. تو وہ میں نے لا کر تو ٹرے کے اندر یا کسی چیز کے اوپر لا کر دسترخوان پر رکھ دیا اور روٹیاں رکھ دی اور پانی کا جگ اور گلاس یہ وغیرہ سب رکھ کے. اب میں دوبارہ باہر نکلی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں وہ برف وغیرہ توڑ رہے لا رہے. میں نے ان سے کہا کہ بابا آپ کھانا کھائیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا دے دو مجھے. میں نے کہا نہیں آپ کو زحمت ہوگی، تھوڑی سی سامنے میرا گراؤنڈ فلور پر ہے فلیٹ، یہاں آ جائیے آپ، یہاں آپ کھانا کھائیں. ان کا ٹھیک. ایک گملے والا گملہ بیچ رہا تھا، وہ بھی ظاہر دھوپ تھی اور یہ مئی کا مہینہ تھا، شدید گرمی کا، دوپہر کا ٹائم. تو ان سے بھی گملے والے سے میں نے کہا آپ کھانا کھائیں گے بھائی ہمارے گھر؟ جی میں کھا لوں گا. اس طرح میں ریکویسٹ کرتی رہی 3-4 لوگوں سے. اور بھی ہمارا چوکیدار بہت اچھا بچہ تھا، اس سے بیٹے سے میں نے کہا کہ بچے تم کچھ 2-3 لوگوں کو لے آؤ گے؟ اس نے کہا. اب سچویشن یہ تھی کہ میں تو اندر چلی گئی اور میں نے وہ سب وہاں پر سیٹ اپ کر دیا. اب جو بھی آتا تھا میں اس سے کہتی تھی یہ سالن کی پتیلی ہے، یہ روٹیاں ہیں، آپ نکال لیں اور پیٹ بھر کے کھائیں اور ٹھنڈا پانی پئیں. تو بچہ وہاں لیٹا ہوا تھا اور وہ بالکل بے سود، اس کی آنکھیں بند، اس کو بالکل جیسے ہوش نہیں. تو جو بھی کھانا کھا لیتا، اور یا میں قریب کھڑی ہوتی دروازے پر تو مجھ سے کہتا باجی جی یہ بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ تو میں اس کو کہتی ان کو بخار ہے بہت تیز. تو میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کیجیے گا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. دعا کرنے کے لیے جو خاص قسم کی کیفیت چاہیے ہوتی وہ تو کبھی کبھی اپنے لیے بھی نہیں پیدا ہوتی، اپنے لیے اکثر نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہم اتنی شدت سے اور اتنا ڈیپلی سوچ کر اور دل سے دعا کریں تو کوئی بھی مسئلہ نہ رہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سرسری انداز میں ہم کرتے ہیں، جلدی میں کرتے ہیں، یا پورا یقین نہیں ہوتا، اندر ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اندر بس ایک رسم ہے ہاتھ اٹھائے دعا. تو آپ دوسرے سے یہ کہیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا یا اس کے لیے دعا کرنا، یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں ہم اگلے کے اوپر. یہ ایسا میرا خیال ہے، ضروری نہیں کہ سچ ہو، تو میں نہیں کہتی. ہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ بڑا یقین رکھتی ہوں کہ کوئی ایسا کام کر دیں آپ اگلے کے لیے کہ اس کے دل سے خود ہی دعا نکل جائے، بے ساختہ ایک دم گہرائی سے نکلے کہ یار بس خوش رہے یہ بندہ، جا تیرا بیڑا پار. اور بس ایسے جو نکلتا ہے نا بے ساختہ، وہ ہوتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے. وہ جملہ، وہ دعا، وہ ایک ٹھنڈا ہاتھ کسی کے دل پہ رکھ دیں، کسی کے لیے ہوا کا کوئی جھونکا بن جائے آپ، تو ہوتا ہے کام، ادروائز ناٹ. خیر تو میں نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. ہاں اس نے سوال پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا بخار ہے. تو وہ بندہ جو کھانا کھا کے، لازمی ہر شخص نے یہ کیا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، کہتا اللہ تجھے صحت دے بیٹا، اللہ خیر کرے، چلا جاتا. 2-3 لوگ آئے، پھر 2-3 اور آئے، پھر ایک گروپ آیا، انہوں نے بھی کھایا. ایک بڑے میاں مجھ سے کہنے لگے بیٹا کا برا نہ مناؤ تو میں کچھ سالن لے جاؤں، میں اپنی بیٹی کے جا رہا ہوں اس کو ملنے کے لیے، وہ بیوہ ہے، اس کے 3 بچے وغیرہ. ہاں میں نے پلاسٹک کا ڈبہ دے دیا، میں نے کہا اس میں آپ ڈالیں. وہ بھی لے گئے. جس وقت وہ پتیلی کھانے کی جو تھی، جو تھوڑا مختصر 3 کلو کا سالن تھا، وہ ختم ہوا
اور روٹیوں کی وہ دھپی ختم ہوئی، اسی وقت میرے بیٹے سلمان کا بخار اتر گیا۔ جب میں آئی ہوں اور میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی ہر بندے سے بہت عاجزی کے ساتھ کہ دیکھیے کھانا ضائع مت کیجیے گا، پلیٹوں میں چھوڑیے گا نہیں، 10 دفعہ لیجیے آپ لیکن ضائع نہیں کیجیے گا، یہ ٹکڑے وکڑے جو بچتے ہیں نا یہ بری بات ہوتی۔ تو سب نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ کھانا کھایا، اتنی صفائی کے ساتھ، اور اتنی ماشاءاللہ اس میں برکت ہوئی بارہ۔ تو جب سب چلے گئے اور میں نے سامان اٹھایا اور اس بچے کو دیکھا تو بالکل نارمل حالت میں اس نے آنکھیں کھول دی اور اس نے کہا کہ امی میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اٹھو نہاؤ جلدی سے، فریش ہو، کپڑے بدلو، اللہ نے کرم کر دیا، اب تم بیٹھو اور جوس ووس جو بھی ہے ہمارے پاس وہ پیو اور ٹھیک ہو گئے تم۔ تو دوسرا راستہ مل گیا تھا۔ دوسرا راستہ ہوتا ہے اور ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ جو انہوں نے بتایا سلیم کوثر صاحب نے اپنے اس شعر میں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا یہ ہائیکو میرے لیے کتنا موٹیویشنل ہوا، اور اکثر ہوا، اکثر جگہوں پر جب میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی یا مایوس ہو گئی تو مجھے فوراً یہ یاد آیا کہ پانی کا جھرنا ڈھونڈو تو مل جائے گا، پیاسے مت مرنا، جھرنا ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم غور کریں اور اپنے اندر جھانکیں تو جھرنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ تو بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔